نعمان روزنامہ سویرا کے دفتر میں جرم و سزا کے صفحے کا انچارج تھا۔ اس کا آفس ایک بیسمنٹ میں واقع تھا۔ اس کی میز وسیع و کشادہ تھی، اس پر اخبارات کے پلندے رکھے ہوئے تھے۔ ایک کرائم رپورٹر کے سر پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ روزانہ اسپتالوں سے اموات کا حساب بھی معلوم کرے۔ جواب ملنے پر وہ ان کے نام ایک رجسٹر میں درج کرتا تھا اور اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھتا تھا۔ اسے ایسے لوگوں پر بھی خاص توجہ دینا ہوتی تھی جو زندگی کی بہاریں دیکھ چکے ہوتے تھے اور اب جہاں فانی سے کوچ کرنے کی تیاری میں تھے۔ اس کے لیے نعمان نے ایک فارم بنایا ہوا تھا۔ موت کی خبر سنتے ہی وہ اس کی خانہ پوری کر لیتا تھا، پھر ان معلومات کو اخبار کے اموات کے کالم میں شائع کیا جاتا تھا۔ سویرا کا ایڈیٹر اور چیف رپورٹر احتشام عمر تھا۔ ایک روز نعمان ایک خبر لے کر اس کے پاس گیا تو اس نے چونک کر کہا، کیا بات ہے نعمان؟ کیا پھر کوئی شخصیت چل بسی ہے؟ نہیں، موت تو ایک چھوٹے شخص کی ہوئی ہے لیکن خبر بڑی ہے، نعمان نے جواب میں کہا۔ وہ کیسے؟ احتشام نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے کہا، پھر اس کے ہاتھ سے خبر لے کر پڑھی اور آگے بولا، مجھے تو اس میں کوئی خاص بات نظر نہیں آ رہی، سوائے اس کے کہ اس شخص کی موت ہوٹل بلیو مون میں ہوئی، جہاں شہر کے تقریباً سبھی بوڑھوں نے اپنا مسکن بنا رکھا ہے۔ اس شخص کی موت پر تم کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ اس لیے کہ بلیو مون میں کچھ زیادہ ہی اموات ہونے لگی ہیں۔ معلوم نہیں فرشتہ اجل کو اس ہوٹل سے اتنی اپنائیت کیوں ہو گئی ہے۔ کیا وہاں بوڑھے کسی سازش کے تحت موت کا شکار ہو رہے ہیں؟ یہی تو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، نعمان نے کہا، پھر مزید بولا، اس مہینے اس ہوٹل میں چوتھی موت ہے یہ۔ میرا خیال ہے کہ تم ایسی باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ احتشام نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اپنا کام کرو۔ یوں نعمان نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور اپنی میز پر آ کر بیٹھ گیا۔ مرنے والے کا ریکارڈ چیک کرنے پر پتہ چلا کہ اس کا نام ذیشان بیگ تھا۔ وہ 3 تاریخ کو مرا تھا۔ اس کی عمر 45 سال تھی۔ وہ معذور تھا اور اس کے لواحقین میں کوئی نہیں تھا۔ اسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ ہوٹل مون کے مینیجر نے طبی امداد کے لیے نزدیکی ہسپتال میں فون کر کے ایمبولینس بھیجنے کی گزارش کی، لیکن اس سے پہلے ہی ذیشان بیگ وفات پا گیا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ سویرا کا ایڈیٹر چونک جاتا، مگر نہ جانے کیوں نعمان کے ذہن میں ایک خلل پیدا ہوا چلا تھا اور وہ اس کی تحقیق و تفتیش کرنے بیٹھ گیا۔ 7 تاریخ کو کاشف خان کی موت ہوئی۔ اسے بھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اس کے وارثوں میں ایک لڑکی تھی جو غالباً کینیڈا میں رہتی تھی۔ اسے اطلاع دی گئی تھی لیکن وہ وقت پر نہ پہنچ سکی۔ 11 تاریخ کو بشیر شاہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ اس کے رشتہ داروں میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کی 5 روز بعد ہی 16 تاریخ کو سلیم ہمدانی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بھی کوئی ولی وارث نہیں تھا۔ اس کی عمر 62 سال تھی۔ دل اس عمر میں خاصا کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے اسے بھی دورہ پڑ گیا۔ مرنے والے کثرت سے مشروب خاص پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، یوں ان کی صحت کافی خراب تھی، اس لیے ان کی موت پر کسی کو حیرت نہیں ہوئی۔ لیکن نعمان کی چھٹی حس نہ جانے کیوں یہ اشارہ کر رہی تھی کہ کوئی گڑبڑ ہے ضرور۔ اس نے ریکارڈ چیک کیا تو پتہ چلا کہ گزشتہ 6 ماہ میں ہوٹل مون میں 20 اشخاص موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے یہ بات کسی اچنبھے سے کم نہ تھی۔ چنانچہ وہ سیدھا ایڈیٹر چیف احتشام کے کمرے میں دوبارہ گیا۔ تم نے اپنا کام تحریر کر لیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں اصل میں ہوٹل مون میں ہونے والی اموات پر تحقیق کر رہا تھا، اس لیے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ سب بوڑھے تھے، ان کی عمریں ایسی تھیں کہ وہ ادھر ادھر نکلنے کی بجائے سیدھے اوپر چلے جاتے، سو چلے گئے۔ اب تم کون سے گڑے مردے اکھاڑنے میں اپنا فضول اور میرا قیمتی وقت برباد کرنے پر تلے ہو؟ وہ اس مہینے نہیں مرتے تو اگلے مہینے مر جاتے۔ ہمیں تو ان کی اموات کی خبریں چھاپنا ہے۔ ہم اس پریشانی میں کیوں مبتلا ہوں کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ سر، میں نے جو تحقیق کی ہے اس سے ایک دلچسپ فیچر بن سکتا ہے، نعمان نے اصرار کیا۔ اس لیے کہ گزشتہ 6 مہینوں میں وہاں 20 اموات ہوئی ہیں۔ اس پر فیچر نہیں تیار کیا جا سکتا، تم جا کر اپنا کام کرو۔ بوڑھے لوگ مرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں، اس میں ایسی تشویش کی کیا بات ہے؟ ان کا کوئی وارث بھی نہیں تھا، ان کی شخصیت پر کیا فیچر بنائے؟ ایڈیٹر کی جلی کوٹی سننے کے بعد نعمان اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے کالم لکھا اور ایڈیٹر کے سپرد کر دیا، لیکن وہ مطمئن نہیں تھا۔ کوئی چیز اسے پریشان کر رہی تھی۔
شام کو جب اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی تو اس نے گاڑی نکالی اور ہوٹل مون کی طرف چل پڑا۔ ہوٹل مون ایک 3 منزلہ عمارت تھی جس کا بس نام ہی مون تھا، ورنہ اس میں مون والی کوئی بات نظر نہیں آتی تھی۔ اس کی تعمیر سرخ اینٹوں سے کی گئی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ عمارت کی عرصے سے دیکھ بھال نہیں ہوئی ہے۔ اس نے اپنی کار مرکزی دروازے کے سامنے کھڑی کی اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ دروازے کے قریب گندگی کے ڈھیر تھے جن سے سخت تعفن اٹھ رہا تھا۔ 2 بوڑھے مردہ چال چلتے ہوئے فٹ پاتھ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی شیو بڑھی ہوئی تھی اور کپڑے سلوٹ زدہ تھے۔ مرکزی گیٹ کے قریب چند اور گاڑیاں بھی کھڑی تھیں جن میں ایک سیاہ رنگ کی ٹویوٹا کرولا بھی کار تھی۔ نعمان مرکزی دروازے سے اندر چلا گیا۔ راہداری سے ناگوار بدبو آ رہی تھی۔ دائیں جانب ایک کاؤنٹر بنا ہوا تھا، وہ اس کی طرف چلا گیا۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک فربا شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ اونگتے ہوئے ہلکی آواز میں خراٹے بھی لے رہا تھا۔ نعمان نے اسے اٹھایا تو اس نے اس کی جانب چونک کر دیکھا۔ اسے نعمان کا حلیہ وہاں رہنے والوں کی بنسبت بہتر دکھائی دیا۔ اس نے بھویں سکیڑ کر پوچھا، اگر تم کوئی خالی کمرہ لینے آئے ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، یہاں کوئی کمرہ خالی نہیں ہے۔ ہوٹل کے مینیجر کو بلاؤ، میں اس سے بات کروں گا۔ اس ہوٹل کا مینیجر میں ہی ہوں اور میرا نام شاکر ہے، میں روزنامہ سویرا کا نمائندہ ہوں۔ تمہارے ہوٹل میں ذیشان بیگ نامی ایک بوڑھے کی موت ہو گئی تھی، میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آیا ہوں۔ تم اس کے بارے میں کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ذیشان کی موت کی اطلاع سب سے پہلے تم نے ہی دی تھی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بیمار تھا یا اس کی موت اچانک ہو گئی؟ وہ بیمار تھا، اسے تقریباً 1 درجن بیماریاں تھیں۔ وہ کسی عمر رسیدہ افراد کی کیئرنگ کے والے ادارے کی جانب سے وظیفے پر گزارا کرتا تھا، اس لیے وہ مر گیا تو اچھا ہی ہوا۔ نعمان نے طنزیہ انداز میں اس کا جملہ قطع کرتے ہوئے کہا، معلوم نہیں نجات پایا گیا یا نہیں، اس ہوٹل میں رہنے والے دنیا سے کچھ زیادہ ہی گزر رہے ہیں۔ کیا موت کے فرشتے سے تمہاری دوستی کچھ گہری ہو گئی ہے؟ نعمان نے پھر طنزیہ کہا، میں نے ریکارڈ چیک کیا ہے، اس سے پتہ چلا کہ اس مہینے ہوٹل میں درجن بھر اموات ہوئی ہیں۔ مجھے ان بوڑھوں سے شکایت ہے کہ مرنے سے پہلے وہ یہاں کیوں آ گئے؟ شاکر نے ناگواری سے کہا، وہ لاوارث اور کمزور تھے، ان کی موت لکھی ہوئی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں آنے کے بعد مرے ہوں، ان کا پہلے سے کوئی ارادہ نہ ہو۔ تم چاہتے کیا ہو آخر؟ مسٹر صحافی، اس کی ناگواری بڑھ گئی، مرنے والے ہارٹ اٹیک میں مبتلا ہوئے ہیں، میرے خیال میں یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ نعمان نے پوچھا، سب کو ہی دل کا دورہ پڑ گیا، کیا یہ حیرت کی بات نہیں؟ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اس نے ناک سکیڑ کر کہا، وہ بوڑھے تھے، ناتواں تھے، دل کے عارضہ میں مبتلا ہوئے اور مر گئے، اس میں تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا ذیشان بیگ تمہارا رشتہ دار تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ان لوگوں پر ایک فیچر لکھنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے اور لاوارث لوگوں سے کسی کو دلچسپی کیوں نہیں ہوتی؟ کیا وہ خود کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے؟ نعمان نے چالاکی سے بات آگے بڑھائی، یہی میرا مقصد ہے اور کچھ نہیں، مجھے تعاون کی ضرورت ہے۔ تم خواہ اپنے صفات اور وقت ضائع کرو گے، حالانکہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ فطرت کے مطابق ہے۔ مینیجر نے فلسفیانہ لہجے میں بولا، کیونکہ وہ سب بوڑھے گدھ تھے۔ سمجھتے ہو نا بوڑھے گدھ کون ہوتے ہیں؟ وہی جو اپنی زندگی کے آخری ایام بھی اللہ کو یاد کرنے کی بجائے برائیوں میں گزار دیتے ہیں۔ یہ سب کے سب شرابی اور بد کردار تھے، انہوں نے جوانی میں اعتدال سے زندگی بسر نہیں کی۔ مینیجر سے اسے کوئی معلومات حاصل نہیں ہوئی، اس لیے وہ وہاں سے چلا آیا۔ واپسی پر اس نے لابی میں چند بوڑھوں کو مست حال میں اور ایک دوسرے کو مارتے دیکھا۔ ان کے لباس میلے کچیلے تھے اور شیو اتنا بڑا ہوا تھا کہ داڑھیوں کا گمان ہوتا تھا۔ وہ کہہ کے تو لگا رہے تھے لیکن ان میں خوشی کی بجائے بے بسی تھی، وہ شاید اپنوں کی بے اتنائیوں کا انتقام خود سے لے رہے تھے۔ نعمان وہاں سے چلا آیا، لیکن نہ جانے کیوں کوئی بات اسے رہ رہ کر کھٹک ضرور رہی تھی۔ کوئی ایسی بات تھی ضرور جو اسے الجھن میں مبتلا کرتی رہی تھی، اسے کوئی غیر معمولی بات محسوس ہوئی تھی، یوں وہ چیز سامنے ہونے کے باوجود آنکھ سے اوجھل تھی۔ 3 روز بعد اس کی الجھن دور ہو گئی۔ انہی کے روزنامے کا ایک فوٹوگرافر شہر بھر میں گھوم پھر کر کچھ تصویریں بنا لایا تھا۔ اس نے وہ تمام تصویریں ایڈیٹر کے سامنے ڈال دیں کہ جو اسے پسند ہو رکھ لی جائیں، باقی واپس کر دی جائیں۔ پاس کھڑے نعمان نے بھی بھویں سکیڑے سامنے میز پر بچھی ہوئی ان تصویروں کو دیکھا۔ 3 تصویریں ایک زیر تعمیر ہسپتال کی تھیں۔
ایک میں 2 ڈاکٹر، شہر کے چند معزز لوگ اور دائیں جانب 2-3 کاریں کھڑی تھیں۔ ان کاروں میں ایک سیاہ رنگ کی ٹویوٹا کرولا بھی تھی۔ نعمان کے اندر ایک جھماکا ہوا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ سیاہ ٹویوٹا کار اس نے ہوٹل مون کے سامنے کھڑی دیکھی تھی۔ اس کار پر ڈاکٹر کی تختی لگی ہوئی تھی۔ کوئی ڈاکٹر اس گھٹیا سے ہوٹل میں رہتا ہو، یہ وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہاں کوئی ایسا مریض ہونا بھی ناممکن تھا جو ڈاکٹر سے علاج کراتا ہو، اس لیے کہ ٹویوٹا پر کوئی بڑا ڈاکٹر ہی آتا ہوگا۔ لاوارث بوڑھے ایسے ڈاکٹروں کا خرچہ کیوں کر برداشت کر سکتے ہیں؟ اس ہوٹل کے نزدیک بھی تیسرے درجے کے لوگ رہتے تھے، چنانچہ وہ ایسی قیمتی کار استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تصویریں تم نے کتنے روز پہلے اتاری تھیں؟ یہ میں نے کل سپہر کے وقت اتاری تھیں۔ کیا ان میں کوئی حیرت ناک بات ہے؟ میں سیاہ رنگ کی ٹویوٹا کرولا کو دیکھ کر پریشان ہوں۔ میں نے اسے ہوٹل مون کے سامنے کھڑے دیکھا تھا۔ تم وہاں کب گئے اور کیوں؟ فوٹوگرافر نے قدرے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہوٹل مون سے تمہیں کیا لینا دینا تھا؟ میں فیچر تیار کرنا چاہتا تھا، لہٰذا کہانی کی تلاش میں وہاں گیا تھا۔ تو پھر کوئی کہانی ملی؟ اس بار احتشام نے نعمان کی طرف دیکھ کر ناگواری سے کہا، تم میں ایک اچھا ایڈیٹر بننے کی صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا تم یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ کس موضوع پر فیچر لکھنا چاہیے اور کس پر نہیں۔ اس کی بات پر فوٹوگرافر منہ دبا کر بتیسی نکالنے لگا۔ نعمان نے البتہ فوراً جواب میں کہا، اوکے جناب، میں اب ہوٹل مون کا پیچھا چھوڑ رہا ہوں اور ساتھ ہی ایک اچھا ایڈیٹر بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس نے بات پوری کی اور اپنے کمرے کی طرف چل گیا۔ اپنے روزمرہ کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد نعمان نے اپنی کار نکالی اور ہوٹل مون کی طرف چل پڑا، لیکن یہ دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی کہ وہاں سیاہ ٹویوٹا کار موجود نہیں تھی۔ اس نے اپنی کار پارک کی اور ہوٹل کے مرکزی دروازے کی طرف چل پڑا۔ وہ ابھی اس کے نزدیک پہنچا ہی تھا کہ اس نے وہاں سے ایک سیاہ ٹویوٹا نکلتے دیکھی۔ وہ دائیں جانب مڑ گئی۔ اس پر ڈاکٹر کا ٹیگ لگا ہوا تھا، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پر کون تھا اس کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ نعمان فوراً اپنی کار کی طرف پلٹا اور ٹویوٹا کا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ کار ایک خوبصورت مکان میں داخل ہو گئی۔ وہاں سارے مکانات کے آگے لان تھے۔ نعمان نے آگے جا کر درختوں کے جھنڈ میں اپنی کار کھڑی کی اور واپس اس مکان کی طرف پلٹا۔ وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا، کیونکہ وہ پوش علاقہ تھا اور وہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ مکان کا پھاٹک کھلا ہوا تھا اور اندر تک جانے والا راستہ سنسان پڑا تھا۔ نعمان پہلے تو قدرے جھجکا، پھر اندر چلا گیا۔ چند قدم طے کرنے کے بعد اس کو ایک گھراہٹ سنائی دی اور خون اس کی رگوں میں منجمد ہو گیا۔ وہ کتے کی آواز تھی۔ وہ آواز کی سمت مڑا تو ایک خاتون کو کتے کی زنجیر تھامے دیکھا۔ کون ہو تم؟ میں ڈاکٹر طاہر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، نعمان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کون طاہر؟ یہاں اس نام کا کوئی ڈاکٹر نہیں رہتا، احمق آدمی۔ یہاں ڈاکٹر طاہر نہیں، ڈاکٹر مسعود جواد رہتے ہیں۔ ڈاکٹر مسعود جواد شہر کا مشہور سرجن ہے۔ وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ اس نے بہت سے پیچیدہ آپریشن کیے تھے۔ اس کا نام سن کر نعمان تذبذب میں مبتلا تھا کہ اتنا بڑا ڈاکٹر تیسرے درجے کے ہوٹل کے چکر کیوں کاٹ رہا ہے۔ اب اس کے نزدیک سب سے اہم بات یہ تھی کہ تصدیق کرے کہ وہ کار واقعی ڈاکٹر مسعود جواد کی ہے یا نہیں۔ لہٰذا اس نے متعلقہ ادارے میں فون کر کے پوچھا کہ اس شہر میں کتنے لوگوں کے پاس سیاہ رنگ کی ٹویوٹا ہے۔ اس نے جواب میں بتایا کہ یہ چھوٹا سا شہر ہے، اس میں صرف سرجن مسعود جواد کے پاس سیاہ ٹویوٹا ہے۔ لنچ کے وقت نعمان ایک بار پھر ہوٹل مون پہنچ گیا۔ اس کی الجھن کی وجہ ایک جیسی اموات تھیں اور وہ سب ہوٹل مون میں ہوئی تھیں۔ جب تک یہ معاملہ حل نہ ہو جاتا اسے قرار نہیں آنا تھا۔ اس نے اپنی کار ہوٹل کے باہر ایک مناسب جگہ پر پارک کر دی اور انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہوٹل سے ایک بوڑھا شخص باہر نکلا۔ نعمان نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ بوڑھا ایک عام قسم کے ریسٹورنٹ میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی میز خالی تھی، لہٰذا نعمان نے نزدیک جا کر کہا، اگر اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ ضرور، اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر ویٹر کو بلا کر اسے چائے لانے کو کہا۔ نعمان نے بھی اپنے لیے چائے کا آرڈر دے دیا۔ موسم خوشگوار ہے آج، نعمان نے بوڑھے سے کہا۔ انتہائی تھرڈ کلاس اور بیکار موسم ہے، بوڑھے نے خشک لہجے میں کہا۔ انسان جب تک صحت مند اور نوجوان ہوتا ہے، زندگی میں چیزیں حسین نظر آتی ہیں اور موسم خوشگوار لگتا ہے۔ نعمان نے محسوس کر لیا کہ وہ زندگی سے اکتایا ہوا ہے۔
اس لیے تلخ باتیں کر رہا ہے۔ اس نے تھوڑی دیر تک گفتگو کی اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ڈاکٹر مسعود جواد تقریباً ہر ہفتے ان بوڑھوں کا معائنہ کرنے آتا ہے۔ وہ وہاں سے واپس اپنے دفتر گیا اور ڈاکٹر مسعود جواد کی فائل نکال کر اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ اس سے ایک بات سامنے آئی کہ اس نے حال ہی میں چند بڑے اور کامیاب آپریشن کیے ہیں۔ نعمان نے ان کا حال احوال پڑھا اور ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ اگر اس کا تجزیہ درست تھا تو وہ ایک بہت بڑا انکشاف کرنے والا تھا، مگر اس سے پہلے ڈاکٹر مسعود سے ملاقات ضروری تھی۔ نعمان نے ایڈیٹر کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، اس کی کرسی خالی تھی۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک پریس کانفرنس میں گیا ہوا ہے، 2 گھنٹے بعد ہی لوٹے گا۔ یوں موقع غنیمت جان کر اس نے کار نکالی اور ڈاکٹر مسعود کے ہسپتال پہنچ گیا، لیکن اس کی سیکرٹری نے نعمان کو ڈاکٹر سے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ اس کا کہنا تھا کہ ملاقات کے لیے اجازت لینا ضروری ہے، جیسا کہ بڑے ڈاکٹروں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ نعمان نے وویلا کیا کہ میں روزنامہ سویرا کا رپورٹر ہوں اور ڈاکٹر مسعود جواد سے میری ملاقات بہت ضروری ہے۔ تب بھی اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن اس کے غل مچانے سے یہ فائدہ ہوا کہ ڈاکٹر خود اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ ہاں کیا بات ہے؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ میں روزنامہ سویرا کا رپورٹر ہوں اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اموات و حادثات کی رپورٹنگ اور فیچر لکھنے کا کام میرے پاس ہے۔ میرا ابھی مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بہرحال تم اندر آ جاؤ اور مختصر لفظوں میں اپنی ردات بیان کرو۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس نے کہا۔ میں آپ سے ہوٹل مون کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، نعمان نے بالآخر ملائم لہجے میں کہا۔ ہوٹل کا نام سنتے ہی ڈاکٹر مسعود کے چہرے پر برہمی کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس نے کہا، میں بہت مصروف ہوں اور تمہیں صرف 3 منٹ دے سکتا ہوں، اندر آ جاؤ۔ نعمان اس کے شاندار آفس میں داخل ہو کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تو وہ بولا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا ہوٹل مون آپ کی ملکیت ہے؟ تمہیں سے کیا مطلب؟ ڈاکٹر مسعود نے خشک نظروں سے اس کی طرف گھورتے ہوئے کہا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ بلا شبہ ڈاکٹر مسعود جواد ایک بڑی شخصیت تھیں اور اس کی زبان سے کوئی بات اگلوانا آسان نہ تھا، اس لیے نعمان نے سوچا کہ اسے براہ راست اصل موضوع پر ہی بات کرنا مناسب ہوگا۔ حال ہی میں ہوٹل مون میں بہت سی اموات ہوئی ہیں، نعمان نے بالآخر کہنا شروع کیا۔ تو پھر ان اموات کا تمہارے پیشے سے گہرا تعلق ہے، مثلاً ڈاکٹر مسعود۔ نعمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، 3 تاریخ کو ذیشان بیگ کا انتقال ہوا۔ اسی روز تم نے ایک صنعت کار کا آپریشن کیا تھا اور اس کے گردے کی پیوند کاری کی تھی۔ 7 تاریخ کو بشیر شاہ کی موت واقع ہوئی۔ اس روز تم نے ایک دولت مند شخص کی بیٹی کی آنکھوں کا آپریشن کیا تھا۔ 11 تاریخ کو تم نے ایک شخص کے پھیپھڑے کی پیوند کاری کی۔ اس کے بعد 26 تاریخ کو فضول اور احمقانہ باتیں نہ کرو، میں ایک کامیاب سرجن ہوں اور اب تک سینکڑوں آپریشن کر چکا ہوں، ڈاکٹر مسعود جواد نے غرا کر کہا اور نعمان کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ میرا خیال ہے کہ فاضل اعضاء کی فراہمی کے لیے تم نے ہوٹل مون کو اپنا مرکز بنا رکھا ہے۔ پولیس کی دلچسپی اس کیس میں اس وقت مزید بڑھ جائے گی جب یہ پتہ چلے گا کہ تم اس کے مالک بھی ہو۔ بات قطع ہو جانے کے 1 سیکنڈ بعد ہی نعمان نے جلدی سے اپنا خیال اس کے آگے بیان کر دیا، اور یہ سب کہتے ہوئے اس نے آنکھیں سکیڑ کر ڈاکٹر مسعود کے چہرے پر اپنی بات کے آثار بھانپنے کی کوشش کی تو اسے مایوسی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کی بات سنتے ہی ڈاکٹر کا چہرہ ایک دم متغیر سا ہو گیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے سنبھلنے کی کوشش کی۔ کیا تم مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے گھور کر کہا۔ او نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو حقائق معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ موٹی اسامیوں کے اعضاء تبدیل کرنا یقیناً سرجری کا بڑا کارنامہ ہے، لیکن اعضاء کی فراہمی غیر قانونی طور پر کرنا ایک قبیح فعل ہے، اور اس کارروائی میں تمہارا ہوٹل مینیجر شاکر بھی شامل ہے۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ڈاکٹر تقریباً چیختے ہوئے بولا۔ یہ درست ہے کہ میں نے اعضاء کی پیوند کاری کے لیے ہوٹل مون کے چند بوڑھوں کی لاشوں کو استعمال کیا ہے، لیکن اس کے لیے شاکر کو باقاعدگی سے ایک معقول رقم وہ یک لخت خاموش ہوا اور سوچتا ہوا بن گیا، پھر ذرا تعجب کے بعد بولا، وہ سب لاوارث بوڑھے ہیں، اگر انہیں بطور ریسرچ استعمال کر لیا جائے، یعنی ان کے اعضاء کسی اور مریض کو لگا دیے جائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں اس سلسلے میں ذاتی طور پر کچھ رقم شاکر کو دے دیتا ہوں، تم چاہو تو تمہارے لیے بھی بندوبست ہو سکتا ہے، مگر اس معاملے کو اخبار میں نہیں آنا چاہیے ورنہ میری بڑی بدنامی ہوگی۔ بولو کیا کہتے ہو؟ نعمان نے محسوس کیا کہ اس کا غصہ کفور ہو چکا ہے،
وہ ہموار لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، ڈاکٹر مسعود جواد، میں تمہیں بلیک میل کرنے نہیں آیا، میں تو حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ شاکر لاشیں فراہم کرنے کا تم سے باقاعدہ وظیفہ لے رہا ہے، یا یوں کہہ لو کہ منہ بند رکھنے کا معاوضہ۔ حقیقت وہی ہے جو میں نے تمہیں بتا دی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر پیوند کاری کے وقت تازہ اوزار نہ استعمال کیے جائیں تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور جاندار جسم انہیں قبول نہیں کرتا۔ اس لیے جو ہی ان بوڑھوں میں سے کوئی مرتا ہے یا مرنے لگتا ہے تو شاکر مجھے خبر کر دیتا ہے۔ میں فوراً جا کر مخصوص اعضاء نکال لیتا ہوں اور آپریشن کر ڈالتا ہوں۔ اب بتاؤ، میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں یا کبھی فیل سر انجام دے رہا ہوں؟ اس کی بات سن کر نعمان بولا، میں نے تمہارا بہت وقت لے لیا ہے، اب میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو مسٹر نعمان، اگر ہم کسی نتیجے پر پہنچ جاتے تو بہتر تھا، ڈاکٹر بولا۔ نعمان نے کوئی جواب نہ دیا اور وہاں سے نکل گیا۔ اب اس کے شکوک و شبہات یقین میں بدل چکے تھے کہ ہوٹل مون میں ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ وہاں سے سیدھا ہوٹل پہنچا۔ وہاں دو چار بوڑھے لابی میں چائے پی رہے تھے۔ اس نے ان پر اچٹتی سی نظر ڈالی اور راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری اس وقت سنسان پڑی تھی۔ اس کے اختتام پر ایک دروازہ تھا۔ کاؤنٹر پر اس وقت کوئی نہیں تھا۔ معلوم نہیں شاکر اس وقت کہاں گیا تھا۔ نعمان نے راہداری کا دروازہ کھولا اور دوسری طرف چلا گیا۔ وہاں کچن تھا، جبکہ بائیں جانب ایک خوابگاہ قسم کا کمرہ نظر آتا تھا۔ اس کمرے میں بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید شاکر اوپر ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ اوپر چلا گیا۔ اس نے لفٹ کی بجائے زینے کو ترجیح دی تھی، مگر دوسری منزل پر بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ تیسری منزل پر پہنچ گیا۔ وہاں دائیں بائیں کمرے بنے ہوئے تھے۔ آخری کمرے کے دروازے میں اسے شاکر کی صورت نظر آئی۔ نعمان کو دیکھ کر اس نے کمرے کا دروازہ عجلت میں بند کر دیا۔ نعمان نے بھی کچھ گڑبڑ بھانپتے ہی تیزی سے حرکت کی اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ ہیلو شاکر میاں، مجھے تمہاری تلاش تھی۔ کیوں؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ اس لیے کہ میں مردوں پر فیچر تیار کر رہا ہوں، اس لیے مجھے تمہاری تلاش تھی۔ میرے پاس فضول سوالات کے لیے وقت نہیں ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر دھاڑا، جیسے اسے آگے بڑھنے سے روکنا چاہتا ہو۔ یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہیں ہوٹل کے متعلق کوئی فیچر لکھنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو میں تم پر مقدمہ کر دوں گا۔ تھوڑی دیر پہلے میں ڈاکٹر مسعود جواد سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں۔ نعمان اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا، جو تمہارا باس ہے؟ میں اس نام سے واقف نہیں ہوں۔ وہ دوبارہ دھاڑا، یہاں سے بھاگ جاؤ، میں اس ہوٹل میں رہنے والے چند بوڑھوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس پر تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور ہاں، یہ بھی بتا دوں کہ اس کمرے میں کون ہے؟ یہاں کوئی نہیں رہتا۔ وہ پھر چیخا، بھاگو یہاں سے۔ تبھی نعمان کچھ بھانپ کر راہداری کے دوسرے حصے کی طرف بڑھا اور پھر اگلے ہی لمحے کمرے کے دروازے کو دھکیل کر کھولتا ہوا اندر چلا گیا۔ وہاں اسے ایک بوڑھا بستر پر پڑا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ بے ہنگم زاویوں پر مڑے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو یا پھر جہاں فانی سے کوچ کر گیا ہو۔ شاکر اس کے پیچھے تیزی سے لپک کر اندر آیا۔ اس نے نعمان کا ہاتھ تھام کر زور سے جھٹکا دیا تو وہ باہر نکل گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے ڈاکٹر مسعود جواد کے لیے ایک اور لاش تیار کر لی ہے۔ آج کل تو تمہارا لاش کا کاروبار زوروں پر ہے۔ یہ سن کر شاکر مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ عجیب انداز کی تھی۔ پھر وہ اس پر اصرار انداز میں بولا، چلو اندر آ جاؤ، اب بات چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے نعمان کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ نعمان کو تجسس تھا کہ معلوم نہیں وہ کچھ کہنا چاہتا ہے یا پھر اسے کچھ دکھانا چاہتا ہے۔ وہ اندر چلا گیا تو شاکر نے دروازہ بند کر کے کہا، میرے پاس اتنا مواد ہے کہ تم بآسانی ایک عمدہ فیچر لکھ سکتے ہو۔ نعمان نے خاموشی اختیار کی رکھی تاکہ وہ اپنی بات مکمل کر سکے۔ اس ہوٹل میں جو نکارہ اور بدکار قسم کے بوڑھے رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ اس معاشرے کے لیے ناسور ہیں اور بدنما داغ بھی۔ یہ لوگ بہت بیماریوں میں مبتلا ہیں اور اس کے قصوروار وہ خود ہیں۔ ان کے اپنے بھی ان سے بیزار رہتے ہیں، اور میرے لیے سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سو نے میرے ہوٹل کا کرایہ بھی کئی ماہ سے ادا نہیں کیا ہے۔ تو تم ان کی لاشیں فروخت کر کے اپنا کرایہ پورا کرتے ہو؟ نعمان نے اس کی طرف دیکھ کر زہریلے انداز میں کہا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ لو ہیں۔ یہ بوڑھے لاوارث ہیں، اس لیے جب وہ مر جاتے ہیں تو کوئی ان کی فکر نہیں کرتا۔ اس نے سادہ لفظوں میں جیسے بھیانک حقیقت کا اظہار کیا۔ نعمان پھر مڑ کر بستر پر پڑی لاش کو گھورنے لگا۔ معلوم نہیں یہ بد نصیب کون تھا۔ ہاں، البتہ تمہاری لاش کو ٹھکانے لگانے میں مجھے کچھ دشواری پیش آئے گی۔ شاکر کا لہجہ خوفناک ہو گیا۔
ایک لمحے کے لیے تو نعمان جیسے نڈر آدمی کو بھی اس کے لہجے نے دہلا دیا۔ تبھی شاکر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ نعمان آہستہ آہستہ پیچھے کھسکنے لگا۔ اس نے اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش چاہی تھی۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہ تھا۔ خیر ہتھیار تو شاکر کے پاس بھی نہ تھا، اس لیے نعمان کو کچھ تسلی تھی کہ وہ فوری طور پر اس کی گرفت میں نہیں آ سکتا۔ دو بدو مقابلے کی مہلت کافی ہوتی ہے۔ ممکن تھا کہ شاکر اس کا گلا دبانے کا ارادہ رکھتا ہو، جو بہرحال اتنا آسان کام نہ تھا۔ اچانک شاکر نے اس کی گردن پکڑی، جو پھر بھی شاکر کے ہاتھوں کی گرفت میں آتے آتے بچی تھی۔ نعمان اندازے کی غلطی سے میز سے ٹکرا گیا اور فرش سے ٹکرا گیا تھا، چنانچہ اسے چکر آنے لگے اور آنکھوں کے آگے تاریکی چھانے لگی تھی۔ ٹھیک اسی وقت شاکر نے اس کی گردن دبوچ ہی لی۔ اس کے طاقتور ہاتھ نعمان کی گردن دبا رہے تھے اور نعمان کے لیے سانس لینا دشوار ہوا جا رہا تھا۔ ایسے ہنگامی موقعوں پر انسان کے ہاتھ پاؤں یوں بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں یا پھر قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اور وہ حالات کا مقابلہ کرنے لگتا ہے۔ نعمان کی بھی قوت مدافعت بڑھ گئی۔ اس نے اپنی توانائی جمع کی اور شاکر کو اپنے اوپر سے اچھال پھینکا۔ شاکر دوسری طرف گرا تو نعمان پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دروازے کی جانب لپکا، لیکن شاکر نے اس کو دبوچ لیا اور اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کے لیے زور آزمائی کرنے لگا۔ اچانک شاکر نے نعمان کی ناک پر اپنے سر کی ٹکر رسید کر دی۔ نعمان کے حلق سے مارے تکلیف کی چیخ بلند ہوئی۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بہت نازک اور سنگین وقت تھا۔ اگر اس نے خود کو جلدی نہ سنبھالا اور بے ہوش ہو گیا تو پھر اس کی آنکھ شاید عالم بلا میں ہی کھلے گی۔ اس سوچ نے اس کے اندر ایک نئی طاقت بھر دی۔ جان بچانے اور بقا کے جذبے نے اس کے ڈھہتے وجود کو جیسے قوت میں بدل دیا۔ اس نے سر کو 2-3 بار جھٹکا۔ یہ موقع بھی اسے تبھی ملا جب شاکر اسے نڈھال کرنے کے بعد یہ سمجھا تھا کہ اب شکار قابو میں ہے۔ وہ اسے دبوچ کر کمرے کے وسط میں کھینچے لے جا رہا تھا۔ تبھی شاکر کے ذہن میں خیال آیا۔ اس نے جھوٹ موٹ اور نیم بے ہوشی کی اداکاری شروع کر دی، تاہم اب بھی اس کے زخمی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ شاکر نے اسے ایک طرف ڈالا اور وال کیبنٹ سے ایک سرنج نکال لی۔ وہ سرنج میں دوا بھر رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اسے مکمل طور پر بے ہوش کرنے کے بعد آرام سے ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سرنج میں دوا بھرنے کے بعد شاکر اس کی جانب بڑھنے لگا۔ نعمان اسی طرح بے حس و حرکت پڑا رہا، لیکن ایک آنکھ کی جھری سے وہ اسے دھیرے دھیرے اپنے قریب آتا دیکھ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی شاکر دوا بھری سرنج لیے ہوئے اس کے نزدیک پہنچا، نعمان نے اپنے دائیں ہاتھ کا گھوسا اس کے جبڑے پر رسید کر دیا۔ شاکر اس اچانک اور غیر متوقع حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ نتیجتاً مار کھا گیا، لیکن سرنج اس کے ہاتھ میں دبی رہی، چھوٹی نہیں۔ اس نے فوراً دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی کہ اچانک ہال کی طرف سے دوڑتے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہی وہ وقت تھا جب کچھ لوگ اندر آئے۔ ان میں بوڑھے بھی تھے اور کچھ جوان بھی۔ ان دونوں کو باہم دست و گریبان دیکھ کر وہ ٹھٹک کر وہیں رک گئے۔ تبھی نعمان چلا کر مدد کے لیے انہیں اکسانے لگا کہ میری مدد کرو، یہ خونی آدمی ہے، تمہیں قتل کر کے تمہاری لاشیں ڈاکٹر کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے اور وہ انہی لاشوں کے اعضاء نکال لیتا ہے۔ وہ دیکھو، وہ لاش اسی مقصد کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ یہ عقدہ کھلتے ہی لوگ شاکر پر چڑھ پڑے۔ تھوڑی دیر بعد پولیس کو مطلع کیا گیا۔ اسی دوران سویرا کا ایڈیٹر احتشام بھی اپنے 2 آدمیوں کے ساتھ آ گیا تھا۔ شاکر کو ہتھکڑیاں لگا دی گئی تھیں۔ احتشام نے نعمان کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے شفقت بھری مسکراہٹ سے کہا، تمہیں کرائم رپورٹر ہونے کی بجائے محکمہ پولیس میں بھرتی ہو جانا چاہیے۔ جواب میں نعمان بھی ہولے سے مسکرایا تھا۔ اگلے دن اخبارات میں اس خبر کے علاوہ ایک اور سنسناتی خبر بھی شامل تھی، اور وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر مسعود جواد نے خودکشی کر لی تھی۔